ہاں یہ وہی انسان ہے جس نے سویڈن میں قرآن کی بے حرمتی کی تھی، لیکن کیا آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ بندہ اصل میں کس ملک کا ہے اور اب کہاں اور کس حال میں ہے؟ اس کا نام سلوان میموکا ہے اور یہ سویڈن میں مظاہروں کا اہتمام کرنے کے لیے مشہور ہے، جہاں اس نے کھلے عام لوگوں کے بیچ پولیس کی حفاظت میں قرآن کو نظر آتش کیا تھا۔ لیکن حال ہی میں اس نے اپنی ایک ٹویٹر پوسٹ میں لکھا تھا کہ آج میں نے سویڈن چھوڑ دیا اور اب ناروے حکام کے تحفظ میں ہوں۔ میں نے ناروے میں پناہ اور بین الاقوامی تحفظ کے لیے درخواست دی ہے۔ سویڈش عوام کے لیے میری محبت اور احترام وہی رہے گا، لیکن سویڈش حکام کی جانب سے مجھے جس ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا وہ سویڈن کی نمائندگی نہیں کرتا۔ اس کا مزید کہنا تھا کہ میں اسلام کے خلاف اپنی جدوجہد جاری رکھوں گا۔ میں نے قیمت ادا کی ہے اور ادا کرتا رہوں گا۔ میں اس کے لیے تیار ہوں، چاہے کوئی بھی قیمت ادا کرنا پڑے۔ لیکن ان کے یہ الفاظ ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے ہرگز قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ ایسے الفاظ دہشت گردانہ معاشرے کی ترجمانی کرتی ہے۔ واضح رہے کہ قرآن پاک کی متعدد بار بے حرمتی کرنے والا یہ شخص عراق کے علاقے الحمدانیہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اس نے سویڈن میں پناہ حاصل کرنے سے قبل عراقی شہر نینوا میں ملیشیا کی سربراہی بھی کی۔ یہ بندہ دھوکہ دہی سمیت متعدد کیسز میں عراق کو مطلوب تھا، لیکن اس سے قبل وہ سویڈن فرار ہو گیا۔ اس کی حوالگی کے لیے عراقی حکومت کی جانب سے باقاعدہ طور پر سویڈش حکومت سے درخواست بھی کی گئی تھی، تاہم سویڈن کی جانب سے سلوان کو عراق کے حوالے نہیں کیا گیا۔ سویڈن کا یہ عمل بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی تھی، لیکن اکتوبر 2023 کے اختتام پر خبر سامنے آئی تھی کہ سلوان میموکا کا سویڈن میں مستقل رہائش اجازت نامہ منسوخ کر دیا گیا، لیکن اسے عراق جلاوطن نہیں کیا جائے گا۔ اور اس فیصلے میں یہ بھی تھا کہ اس کا تعلق قرآن پاک کی بے حرمتی کیے جانے سے نہیں ہے، تاہم یہ کورٹ کا فیصلہ تھا۔ مائیگریشن آفس کے ترجمان جسپر ٹیگروت کا کہنا تھا کہ میموکا کی سویڈن میں رہائش اور کام کے اجازت نامے 16 اپریل 2024 کو ختم ہوں گے اور اسے ملک بدر کر دیا جائے گا۔ فیصلہ اس حقیقت پر مبنی ہے کہ سلوان نے اجازت نامے کے لیے اپنی درخواستوں میں غلط بیانی کی تھی۔ میڈیا رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ سلوان میموکا اس فیصلے پر اعتراض کرتے ہوئے معاملے کو مائیگریشن کورٹ میں لے کر گیا، جس پر امیگریشن سروس نے معاملے پر عندیہ دیا کہ سلوان کی ملک بدری کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ خدشہ ہے کہ اسے تشدد اور غیر انسانی سلوک کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس نے اسلام کے خلاف جو کام کیے اور بے حرمتی کی وہ سویڈن حکومت کے ضمن میں غیر اخلاقی نہیں تھی۔ مزید یہ کہ اسے اپریل 2024 کے وسط تک عارضی رہائشی اجازت نامہ دیا گیا، لیکن عارضی رہائشی اجازت کی مدت ختم ہونے سے قبل ہی ناروے جا پہنچا۔ سوشل میڈیا پر لوگوں نے شیئر کیا ہے کہ وہ مر گیا، لیکن بہت سے ویب سائٹ نے اس کی تردید کی ہے کہ یہ فیک نیوز ہے۔ یاد رکھنا، کوئی بھی مذہب آپ کو دوسرے مذہب کی بے حرمتی کا درس نہیں دے گا۔ اینڈ دا لاسٹ تھنگ، آئی ایم اے مسلم الحمدللہ اینڈ آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے مسلم۔ اور ہاں، تم اسلام کو جتنا بھی دباؤ گے وہ اتنا ہی ابھرے گا، جتنا مٹاؤ گے اتنا ہی نکھرے گا۔ وهب الأجيال عزائم وأجاهد مثل القاسم